لیگ کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر یہ استعمال ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, اگر یہ نہیں ہو تو کس طرح سے جو ہے ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, ان کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان اداروں کے لیے بھی کہ کیا وہ آج اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بننا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا آپ پاکستان کی عوام کے دلوں کی, ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ان سیسیلین مافیا, گاڈ فادر اور قبضہ مافیا کے اوپر جو ہے وہ رلائے کرنا چاہتے ہیں. جناب دوسرے اہم پہلو پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے صحافی عمران ریاض خان. جی ہاں, عمران ریاض خان پاکستان کی صحافت میں وہ ایسی آواز ہے جس کو اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ بلند ترین ویورشپ حاصل ہے. یہ پاکستان کا وہ واحد صحافی ہے جس کو جہاں پر جس چینل میں بھی جو ہے وہ کام کرنے کی اس نے خواہش کا اظہار کیا, یا جس نے بھی اس کو ہائر کیا تو وہاں سے اس کو نکلوا دیا گیا. لیکن پھر بھی یہ مرد بحران, یہ مسیحا کبھی بھی چھپا نہیں, کبھی بھی ڈرا نہیں, کبھی بھی گھبرایا نہیں, اور کبھی بھی اس نے سچ بولنا نہیں چھوڑا. لیکن جناب پاکستان میں صحافیوں کو اور ہر اس انسان کو جو کہ سچ بولنے کی طاقت رکھتا ہے, جس کے اندر ہمت ہے کہ وہ سچ بولے اور وہ اس مافیا کو اور ان طاقتوں کو جو ہے وہ ٹکر دے, تو ان کو جو ہے یہ کھلا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بولنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی جو ہے ارشد شریف کی طرح مار دیا جائے گا, آپ کو بھی جو ہے دوسرے صحافیوں کی طرح دن دہاڑے اٹھا لیا جائے گا, آپ کے گھروں کی بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جائے گا, اور آپ کا بھی حال وہی کیا جائے گا جو اس وقت عمران ریاض کے ساتھ کیا جا رہا ہے. عمران ریاض اس وقت کہاں پر موجود ہیں, کس جگہ پر ہیں, کس حالات میں ہیں, کسی کو معلوم نہیں. لیکن اس نہتے شخص کو صرف اگر سزا دی جا رہی ہے تو سچ بولنے کی دی جا رہی ہے. اور تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر بدترین تشدد کیا جا سکتا ہے, ان کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے, اور خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کو ارشد شریف کی طرح جو ہے وہ کہیں جان سے ہاتھ نہ دھونے بیٹھے. تو یہ اگر اس خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے اس طرح کا سانحہ اب دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان کی عوام کے اندر اتنی ہمت نہیں بچی کہ وہ اپنے اس طرح کے دلیر اور بہادر جوانوں کے جو ہے بار بار جنازے اٹھائے, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے کاندھے تھک چکے ہیں, ان کے دل جو ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں ان تمام معاملات سے, ان تمام واقعات کو دیکھ کر. پاکستان کی جو عوام ہے ان کی جو برداشت ہے اب وہ ان حادثات کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو خدارہ اس طرح کے ایکشنز مت کریے کہ دوبارہ آپ اور عوام دوبارہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیے. لیکن عمران ریاض کے والد جو ہیں انہوں نے اپنے کن خدشات کا اظہار کیا ہے اور کس طرح کی جذباتی گفتگو کی ہے, یہ دیکھ کر یقیناً آپ کے بھی دل روتا ہوگا اور میرا بھی دل رو رہا ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. قصور تو میرے باپ کا تھا جس نے مجھے سچ بولنا سکھایا, وہی میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا. اگر غلطی ہے تو میری ہے, مجھے پھانسی دے دی جائے. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ تم سچ نہ بول. میں اسے کیسے کہوں کہ ساری زندگی جو تجھے میں نے سکھایا ہے, جو میرے باپ نے مجھے. جی تو جناب آپ نے دیکھا ایک نہتے باپ کی کیا فریاد ہے, وہ کس طرح سے, وہ رو تو نہیں رہے, ان کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں ہے, لیکن ان کا لہجہ سنیے کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے, وہ کس اذیت کے ساتھ بول رہے ہیں. یہ ایک پاکستان کے موجودہ نظام کے اوپر, منہ کے اوپر تماچا ہے کہ پاکستان میں کسی شخص کو اتنا حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکے. کل کو وہ میں بھی ہو سکتی ہوں, کل کو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کو عمران ریاض بننے کی ضرورت ہے, ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو محب وطن پاکستانی ہونا پڑے گا. ہر وہ محب وطن پاکستان جو کہ پاکستان کی اس حالیہ جو سچویشن ہے اس سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کے لیے اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے, کل کو وہ ہر شخص ان تمام طاقتوں کا نشانہ بن سکتا ہے. تو یا تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ محب وطن ہیں, یا پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ سچ بول سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ مان لیجئے کہ آپ جو ہے وہ مومن نہیں جو جہاد پر یقین رکھتے ہیں, یا پھر آپ وہ مان لیجئے کہ آپ اس ملک میں جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر سچ بولنے کی سزا یا تو پھر موت ہے, یا پھر زد و کوب ہے, یا پھر کال کوٹریاں ہیں, یا پھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونا ہے. تو پاکستانیوں یہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان اور چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ عمران ریاض کے لیے جو آواز اٹھائیں, یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اگر آپ نے آج اس شخص کے لیے جو کہ ایک سچ کا متوالا ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو یقینی طور پہ کل بھی آپ بھی اس کرب کا نشانہ ہوں گے, کل آپ بھی اس اذیت سے دوچار ہوں گے. ضروری نہیں ہے اسی طرح کے معاملات میں, کبھی بھی کسی بھی معاملات میں آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں جس
ظلم کو آپ جھیل رہے ہیں آپ کی نسلیں بھی ضرور جھیلیں گی. تو خدارہ آواز اٹھائیے اس سے پہلے کہ وہ قیمتی آوازیں بند ہو جائیں جو کہ آپ کے اور میرے جذبات کی آواز ہیں. بہت شکریہ.